بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کی تقوی، پرہیزگاری اور حلال رزق کی کمائی میں عورت کا کردار بہت اہم ہے۔ ایک بزرگ 5 وقت کی نماز کے ساتھ اشراق، چاشت اور تہجد کی نماز بھی باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا، تم 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہو، کبھی تہجد کی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ بیوی نے خاموشی اختیار کی اور کچھ نہ کہا۔ دوسرے دن بزرگ صاحب بڑی مشکل سے فجر کی نماز پڑھ سکے، اور وہ بھی آخری وقت میں پڑھ سکے۔ نیند سے بیدار ہونے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، فجر کی نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھ سکا ہوں، اٹھا ہی نہیں گیا۔ بیوی مسکرائی اور بولی، میرے سرتاج یعنی میرے سردار، پہلے میں وضو کر کے کھانا بنایا کرتی تھی، جس کی برکت سے آپ آسانی سے تہجد کی نماز کے لیے بھی اٹھ جاتے تھے، لیکن کل آپ نے مجھے تانا دیا تو میں نے وضو کے بغیر کھانا بنایا۔ اسی وجہ سے نہ صرف آپ کی تہجد رہ گئی، بلکہ فجر کی نماز کے لیے بھی آپ کو اٹھنا بہت مشکل لگا۔ یہ ایک تجربہ شدہ بات ہے کہ جو خواتین باوضو کھانا بناتی ہیں اور اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتی ہیں، ان کے گھروں میں مردوں کی عبادات اور پرہیزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی حضرت حاتم الاسم کا بھی ہے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے شکایت کی، میرے شوہر عبادت نہیں کرتے اور نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔ حضرت حاتم نے فرمایا، بیٹی، کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے اعمال کا ان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر بیوی پاکیزہ ہو، رزق حلال کا اہتمام کرے اور اللہ کے خوف کے ساتھ گھر چلائے تو شوہر کی عبادت میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر بیوی لاپرواہ ہو اور دنیاوی خواہشات میں شوہر کو حرام کی طرف لے جائے تو دونوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ چند دنوں بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور کہنے لگی، حضرت، میں نے وضو کے ساتھ کھانا بنایا، اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھا۔ اب میرے شوہر عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دونوں واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ عورت کا کردار نہ صرف شوہر بلکہ پورے گھر کے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بیوی اگر نیک ہو، علم والی ہو اور اللہ سے ڈرنے والی ہو تو وہ دنیا میں بھی جنت کا نظارہ بن جاتی ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ مردوں کو نیکی اور عبادت میں مدد دیں اور ان سے آخرت کے انعامات کا مطالبہ کریں، نہ کہ دنیا کے فانی مال کی طلب میں انہیں حرام کمائی پر مجبور کریں۔ یاد رکھیں، عورت کی نیکی یا بدی کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، اس لیے عارضی آسائش کے لیے نسلوں کا مستقبل برباد نہ کریں۔